ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے مدارس میں جا کر علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ قرآن یا حدیث، دین کی کوئی بھی بات سمجھنے اور معلوم کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں پڑھنا، علم حاصل کرنا یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن اہل علم سے سیکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ یا خاص کر نوجوان جن کے اپنے پاس موبائل استعمال کرنا یا نیٹ استعمال کرنا جن کو آتا ہے، تو اس طرح کے خیالات کا بھی شکار ہیں کہ ہمیں کسی مولوی ملا کی، کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زبان کا ٹرانسلیشن آپ ایک دوسری زبان میں کرانا چاہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث وغیرہ سمجھنے کے لیے کسی مولوی کی، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے پاس سب سے بڑا علامہ گوگل موجود ہے، ہم گوگل کو ایک حکم دیں گے تو سب کچھ ہمارے سامنے حاضر کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے اتنی آسانی کے ساتھ آدمی یہ سمجھ لے کہ میں بھی یہ کام کر لے سکتا ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو قرآن یا حدیث یا دین سمجھنے کے لیے مدارس میں جا کر علم حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اہل علم سے علم حاصل کرنا، بالکل بڑے بڑے علماء، جی آپ کا ایک استاد بھی صحیح، ایک ہی آدمی کے پاس آپ عربی زبان جا کر سمجھیں گے، کریں گے، جس کو کہ پوری مہارت ہو، جی چاہے وہ نحو صرف کے قواعد بھی جانتا ہو، بلاغت جانتا ہو، یا دیگر اور بہت سارے معاون۔ عربی زبان جب ہم کہتے ہیں تو عربی زبان کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں آتی ہیں، لٹریچر بھی آتا ہے، ادب بھی آتا ہے، گرامرز آتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب اگر کوئی حرفن مولا ہے اور اسی ایک بندے کے پاس جا کر آپ اگر زبان سیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کی رسول کی تفسیر، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، سب سے پہلی بات تو یہی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید ہی کی دوسری آیتیں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفسیریں بیان کی ہیں، مختلف آیتوں کا معنی مطلب آپ نے بیان کیا ہے، تو اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین وغیرہ جو علماء عظام جنہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جی قرآن اتارا گیا، اور یعنی کہ اسباب نزول وغیرہ کو سامنے رکھ کر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سب کو سمجھ کر، جان کر بندہ اگر قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ کسی مدرسے کا فارغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بندہ خود اپنی محنت سے وقت لگا کر، بڑے بڑے علماء سے وقت لے کر ان کے پاس اگر بیٹھتا ہے، سیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد خود قرآن اور حدیث سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو مدارس میں تعلیم پانا یہ کوئی شرط اور اہم ضرورت نہیں ہے۔